بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات قرآن مجید سورہ النساء آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر ہستیوں کی پس اگر تمہارے درمیان کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو تو اسے پلٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اسی میں خیر ہے اور یہی انجام کے لحاظ سے بہترین ہے بآواز بلند صلوات اسلام دین حق ہے اور دین کامل ہے خالق کریم نے اسے پسندیدہ دین بھی قرار دیا ہے اور یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو اپنائے گا کسی اور دین پر عمل کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی اس نعمت کو تمام کر دیا ہے اور اسے یعنی دین اسلام کو پسندیدہ ہونے کی سند عطا فرما دی ہے بآواز بلند صلوات
امر واضح ہے کہ یہ آخری آیت ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے اور اس میں انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا حل موجود ہے، اور کوئی بھی ایسا پہلو معاشرہ انسانی کا نہیں ہے جس کا حل اللہ نے دین اسلام میں نہ رکھا ہو۔ کچھ لوگ بسا اوقات اپنی زندگانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام سے ہٹ کر دیگر ادیان کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں یا دیگر ازموں اور نظاموں کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دین اسلام فقط عبادات کا دین ہے، فقط اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا دین ہے، جہاں تک انسانی زندگی کی اور مشکلات کا تعلق ہے جن مشکلات کو کبھی معاشرتی مشکلات سے یاد کیا جاتا ہے، اقتصادی مشکلات سے یاد کیا جاتا ہے، سیاسی مشکلات سے یاد کیا جاتا ہے، یا اور اس قسم کی دیگر دنیاوی مشکلات سے عبارت ہے، تو بسا اوقات یہ تاثر ملتا ہے بعض لوگوں کی گفتگو سے یا بعض لوگوں کے انداز سے یا ان کی روش سے کہ دین اسلام تو فقط عبادات کا مجموعہ ہے یا اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، باقی سب چیزیں دین اسلام میں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی میں نے نہیں چھوڑی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسی نقطے پہ غور کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی اللہ یوں فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ قرآن مجید کی یہ آیت یقیناً بہت زیادہ قابل غور ہے، ذرا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے قالت الاعراب آمنا، اعراب یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والے لوگ جنہیں عام طور پر عرب بدو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ ایسے دیہاتی عرب یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کو کہو بل قولوا اسلمنا، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہوگا اس وقت تک تمہیں آمنا کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جس موجودہ پوزیشن میں تم ہو اس میں تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے ہو۔ اب یہاں قابل غور نقطہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دین تو دین اسلام ہے، لیکن اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم یوں تو کہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم اسلام لائے ہیں، لیکن یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ پس معلوم ہوا ایک مرحلہ اسلام لانے کا ہے اور ایک مرحلہ ایمان لانے کا ہے۔ جو اسلام لاتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ الفاظ جو قرآن مجید نے ایمان کے لیے استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک تم
اپنے مومن ہونے کا اعلان کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ پس معلوم ہوا کبھی کوئی چیز زبان پر ہوتی ہے لیکن دل میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی زبان پر ہو، دنیاوی مفادات اٹھانے کے لیے ہو، دنیاوی منافع کا تحفظ کرنے کے لیے ہو، تو وہ شخص زبانی طور پر مسلمان ہوا ہے، ابھی مومن نہیں ہوا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دین اسلام کو قلب کی گہرائیوں سے اس حد تک حق تسلیم کرے کہ پھر اس کے ذاتی مفادات اور اس کے اپنے خواہشات اس کے راستے میں حائل نہ ہو، بلکہ جو کچھ دین کہتا جائے وہ اس پر عمل کرتا جائے۔ اگر دین کسی ایسی ہستی سے محبت کا تقاضا کرے کہ جس ہستی نے اس کے باپ کو قتل کیا ہو، تو بھی اگر اس کا دل اس ہستی سے محبت رکھتا ہے تو مومن ہے، اور اگر نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ مسلم تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی قدر، سچی بات یہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے، وہ ایک کامل دین ہے۔ ماننا کسے کہتے ہیں؟ اسلام، دین اسلام کو ماننا اسے کسے کہتے ہیں؟ ظاہراً تو من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اسے مسلمان کہیں گے۔ وہ پاکیزہ ہے، وہ نجاست والا نہیں ہے، اس کا بدن پاک ہے، اس کے ساتھ رشتہ جائز ہے، وہ اپنے باپ کا وارث ہے، اس کے ساتھ لین دین حلال ہے، سلام کرے تو جواب دو، آئے تو اس کا احترام کرو، یہ سب فائدے اسے حاصل ہوں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مومن ہونے کا اور آخرت کی نجات پانے کا، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل دین اسلام کے لیے اتنا قائل نہ ہو جائے کہ اگر اس کو کسی بھی امتحان میں ڈالا جائے تو وہ امتحان میں کامیاب ہو، ناکام نہ ہو۔ میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ دراصل ایک بہت بڑا امتحان ان لوگوں کا آیا کہ جن لوگوں کے لیے علی کو مولا بنا دیا گیا۔ یقیناً آج کل کے زمانے کے لوگ تو علی ولی اللہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس مرحلے کو اپنے لیے بڑا آسان سمجھتے ہیں، اور ہم بہت جلدی علی کو ولی مان لیتے ہیں۔ ہمارے بابا نے مان لیا، ہماری اماں نے مان لیا، ہمارے خاندان نے مان لیا، ہمارے بزرگان نے مان لیا۔ لیکن میں تو توجہ دلا رہا ہوں ان لوگوں کی طرف کہ جن میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے کسی بڑے کو علی نے قتل کیا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مولا علی قاتل تھے کسی کے یا نہیں؟ جی، مولا علی کسی کے قاتل تھے یا نرے پرے نمازی تھے؟ علی وہ نہیں ہے کہ جس کو تم یہ سمجھو کہ فقط وہ مصلی کی زینت ہے۔ علی فقط مسجد کا امام نہیں ہے۔ علی اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ ذرا اگلا جملہ خود ہی پڑھئے، وقاتل المشرکین علی ولی اللہ۔ آپ خود بڑے اونچے اعلان سے کہتے ہیں علی مومنوں کا امیر ہے، علی متقیوں کا امام ہے، اور علی کس کس کا قاتل ہے؟ مشرکین کا بھی قاتل ہے، کافرین کا بھی قاتل ہے، منافقین کا بھی قاتل ہے۔ توجہ رہے، حضرت جناب رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کے لیے یہ جملہ کہا تھا کہ اے علی، میں تو جنگ کرتا رہا ہوں قرآن مجید کی تنزیل پر، اور تجھے جنگ کرنا پڑے گی قرآن مجید کی تعویل پر۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں اگرچہ کہ سب سے آگے علی امیر المومنین ہوا کرتے تھے، لیکن جتنی جنگیں میرے زمانے میں ہوئی ہیں یہ ان لوگوں سے ہوئی ہیں جو قرآن مجید کی تنزیل کے مخالف تھے، یعنی وہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، وہ قرآن مجید کو کلام اللہ تسلیم نہیں کرتے تھے، نہ وہ پاک رسول کو رسول مانتے تھے، نہ وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے تھے، یعنی وہ تو اسلام کے قائل ہی نہ ہوئے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا بھی انکار کیا، محمد الرسول اللہ کا بھی انکار کیا، دین حق کا بھی انکار کیا، ہر چیز کا انکار کیا، مشرک تھے، سیدھے سادے واضح اور روشن کافر تھے۔ ان کے ساتھ جنگیں ہوئی رسول اکرم کی، جنگ بدر ایسے ہی لوگوں سے ہوئی، جنگ احد ایسے ہی لوگوں سے ہوئی، جنگ خندق ایسے ہی لوگوں سے ہوئی، جنگ خیبر یہودیوں سے ہوئی، لیکن وہ بھی رسول اکرم کی رسالت کے منکر اور دین اسلام کے منکر تھے، نہ اسلام کو حق مانتے تھے، نہ رسول کو حق مانتے تھے، نہ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں اس توحید کے قائل تھے جس توحید کا درس رسول دیتے تھے۔ توجہ رہے اس بات پر، یہودی ایسے تو نہ تھے کہ وہ بالکل اللہ کے منکر ہوں، لیکن توحید کے حوالے سے ان کے عقائد اس طرح نہ تھے جس طرح کے عقائد حق ہونا چاہیے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی اور ان کا سب سے بڑا کفر یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر کون ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کی توجہ ہوگی اور شاید کچھ نہ جانتے ہوں، قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک نبی کے بارے میں کہ وہ نبی ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے گدھے پہ چڑھے ہوئے، ساتھ ان کے پاس اپنی غذا بھی تھی اور وہ کسی سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ راستے میں کوئی ایسی بستی آئی جس بستی کے اوپر کوئی ایسا واقعہ یا کوئی سانحہ رونما ہوا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے بہت سارے لوگ اکٹھے مر گئے تھے، ان کے جنازے پڑے ہوئے تھے، اور اس نبی نے ان تمام جنازوں کو دیکھا تو ذہن میں تعجب کیا کہ اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس کا پریکٹیکل جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ اس نبی کو بھی موت دے دی، اس کے گدھے کو بھی موت دے دی، اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس نبی کو پورے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 1 صدی پورا اللہ کا نبی وہاں میت ہو کے پڑے رہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کو یہ اختیار مانتے ہو یا نہیں؟ جی، کس کو اس نے موت دے دی؟ کسی عام بندے کو نہیں دی، کسی عام شخص کو نہیں دی، بلکہ کس کو دے دی؟ اپنے نبی کو دے دی۔ تو کیا اللہ اپنے نبی پہ یہ اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم تو بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کے اوپر، اور ہمارے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا بھی واقعہ ایسا پیش آ جائے تو ہم شکوہ کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات کچھ لوگ بے صبری اور جزا فضا کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اسلام سکھانے کے لیے یہ سارے واقعہ آپ کے سامنے کھول کر پڑھنے پڑتے ہیں کہ حضرت عزیر یہ نبی تھے کہ جو وہاں کتنا عرصہ میت ہو کے پڑے رہے؟ پورا 100 سال۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ جب اللہ نے 100 سال بعد اس نبی کو دوبارہ نئی زندگی بخشی تو پھر پوچھا کم لبستا، ذرا یہ فرمائیے یہاں کتنا عرصہ پڑے رہے ہو؟ اب اللہ خود بتا چکا ہے کہ کتنا عرصہ پڑے رہے تھے،
100 سال. لیکن ساتھ ہی یہ ذکر کرتا ہے کہ ان سے اللہ نے یہ پوچھا کہ تم کتنا عرصہ پڑے رہے ہو؟ تو اس نبی کا جواب یہ تھا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. روایات میں اس کی تفصیل یوں وارد ہوئی کہ حضرت عزیر کی جب روح اللہ نے قبض کرائی تھی اور ان کو موت دی تھی تو اس وقت سورج مشرق سے کچھ نکل چکا تھا، صبح کا وقت تھا، سورج کچھ حد تک بلند ہو چکا تھا. لیکن جس وقت اللہ نے 100 سال بعد حضرت عزیر کو دوبارہ زندگی دی تو وقت یہ تھا کہ سورج غروب کے قریب پہنچ چکا تھا اور تھوڑا سا دن رہتا تھا کہ اللہ نے ان کو نئی زندگی دے دی. جب اللہ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ پڑے رہے ہو تو انہوں نے سورج کو دیکھا تو یاد آیا کہ جب میں میرے الفاظ میں سویا تھا تو سورج ادھر کھڑا ہوا تھا اور اب جب میں جاگا ہوں تو سورج ادھر پہنچ چکا ہے، لہذا دن بھی پورا نہیں ہوا، گویا بس کچھ حصہ دن کا یا ایک دن کی حد تک میں یہاں پڑا رہا ہوں. جب اس نبی نے یہ کہا، یہ قرآنی واقعات ہیں اور ان پر سب حضرات کو سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. وَالتَّفَكُّرُ افضل من عبادت 60 سنہ، اور جو قرآنی واقعات پر غور کرتے ہیں ان کا 1 گھنٹہ 60 سال کی عبادت پہ بھاری ہوتا ہے. ان حقائق سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. ذرا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہ نے جب حضرت عزیر نے یہ بات کہی کہ میں تو یہاں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ پڑا رہا ہوں، تو اللہ نے فرمایا فانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو دیکھ. اب جب گدھے کو دیکھا تو گدھے کی حالت تو بالکل ختم ہو چکی ہوئی تھی. گدھا بھی تو 100 سال وہاں پڑا رہا تھا، لیکن گدھا ان تمام آثار سے متاثر ہوا اور ان تمام اسباب نے اس پر اثر کیا جو کسی کے لاشے پہ اثر کرتے ہیں. 100 سال اگر ایک گدھے کی میت کہیں پڑی رہے تو بتاؤ اس کی ہڈیوں کا کیا حال ہوگا، اس کے گوشت پوش کا کیا حال ہوگا. گوشت پوش ختم ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ایک ایسا ڈھانچہ رہ گیا تھا جو انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہوا تھا. جب دیکھا حضرت عزیر نے اس گدھے کی اس کیفیت کو تو پریشان ہوئے اور سمجھنے لگے یہ دن والی بات تو نہیں بنتی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا وانظر الی طعامک، ذرا وہ کھانا دیکھ جو تو اپنے کھانے کے لیے ساتھ اٹھائے ہوئے تھا. لم یتسنہ، کھانے کو دیکھ، اس میں معمولی سی بو بھی پیدا نہیں ہوئی. تینوں چیزیں 100 سال سے وہاں پڑی ہوئی تھیں. نبی بھی 100 سال وہاں پڑے رہے، گدھا بھی 100 سال وہاں پڑا رہا، کھانا بھی 100 سال وہاں پڑا رہا. گدھے پہ 100 سال نے اثر کیا، کھانے پہ کچھ بھی اثر نہ ہوا. نبی دیگر تمام اثرات سے محفوظ رہے. اللہ نے فرمایا تو نے سوچا تھا کہ ان مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اب ذرا دیکھ میں تیرے گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں. تو حضرت عزیر خود تو زندہ ہو چکے ہوئے تھے اور اس گدھے کو سامنے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا کہ یکدم گدھا زندہ ہوا، گوشت بھی پیدا ہو گیا، پوست بھی پیدا ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا اور پھر گدھے نے آواز بلند کی ہوگی تو نتیجہ سارا سامنے واضح ہو گیا. اب حضرت عزیر کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور دوبارہ جس نے مرنا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے. وہ ذرا صلوات پڑھ لے.
قرآن مجید آپ کے لیے بھی کہتا ہے لوگ جب محشر کو زندہ ہوں گے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ قبروں میں رہے، جواب میں کہیں گے یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے مرے ہوئے لوگ جب محشر کو زندہ ہوں گے تو اللہ جانے کتنی صدیاں گزر چکی ہوں گی، اور اسی طرح لوگ مر رہے ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں۔ آئے گا ایک دن جب سارے اٹھائے جائیں گے، معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا بٹن ہے جو زندگی کے ساتھ آن ہوتا ہے، زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ آف ہو جاتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا۔ ان نکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسانی بدن کی کیفیت اور ہے، انسانی روح کی کیفیت اور ہے، بدن کی موت اور ہے، روح کی موت اور ہے، دنیا کچھ اور ہے، برزخ کچھ اور ہے، محشر کچھ اور ہے۔ ان تمام عوالم پر، ان تمام عالموں پر یقین رکھنا ان تعلیمات کے مطابق جو تعلیمات اللہ نے رسول پہ نازل کی، رسول نے ہمیں تعلیم دی یا تعلیم اپنی آل کو دی اور اس آل رسول نے آگے ان کی وضاحتیں فرمائی، ان تمام تعلیمات کو دل کی گہرائیوں سے جو مانتا ہے وہ مومن بنتا ہے۔ اللہ عزیزان گرامی قدر، یہودیوں نے حضرت عزیر کے اس منظر کو دیکھا اور عجیب صورتحال اس وقت پیش آئی جب حضرت عزیر واپس گھر آئے تو تاریخ کہتی ہے ان کا ایک جڑواں بھائی تھا، دو بھائی تھے، ایک ان کا جڑواں بھائی دوسرا تھا۔ حضرت عزیر تو 100 سال موت لے کے پھر زندہ ہو کے آ گئے تھے اور ان پر تو کوئی اثر مرتب نہیں ہوا تھا۔ اگر ان کی ریش سیاہ تھی سو سیاہ ہو کے اٹھے تھے، اگر کچھ جیسے تھی ویسے ہی اٹھے تھے، چہرے کے خد و خال، بدن کی ساخت، بدن کی کیفیت جیسے تھی بوقت موت ویسے ہی نئی زندگی میں مل گئی تھی۔ اور وہ دوسرا بھائی اللہ نے اسے زندہ رکھا۔ اب 20 سال کے حضرت عزیر تھے، 20 سال کے وہ تھے، جب ازار کے واپس آئے وہ 120 کے تھے اور یہ 20 کے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کی جوانی 20 سال کی مثل تھی اور وہ بیچارہ 120 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی نشانی۔ حضرت عزیر بن گئے اللہ کی نشانی، قدرت الہی کی نشانی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ایک بہترین نشانی ہو گئی، تو وہ بن گئے اللہ کی نشانی۔ لیکن لوگ گمراہ ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے بعد یہودیوں کا نظریہ یہ ہو گیا کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا خیال ہے عقیدہ یہودیوں کا کس باب میں خراب ہوا؟ خراب ہوا نا، یہودیوں کا عقیدہ فاسد ہوا نا، کس باب میں؟ توحید کے باب میں۔ ان کی معرفت ناقص ہوئی کس باب میں؟ توحید کے باب میں، کہ اللہ جسے لم یلد ولم یولد ماننا چاہیے اس کو کیا ماننے لگ گئے؟ باپ۔ اور عزیر کو ماننے لگ گئے بیٹا۔ یہ گڑبڑیں اور اس قسم کے فسادات معاشرے میں اکثر وجود میں آتے رہے ہیں۔ یہ نقطے اس لیے یہاں آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی عقائد حق کو سنبھالنے والا نہ ہو اور اگر کوئی فسادات کی نکیل پکڑ کر انہیں دبانے والا نہ ہو اور اگر شیطان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو
تو معاشرے میں شیطان اور شیطان صفت لوگ لوگوں کے عقائد کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ پھر ہوتا کچھ ہے اور بن کچھ جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لوگوں نے بتوں کو اس کا شریک مان لیا۔ یہ بگاڑ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ نبیوں سے محبت شرک کی شکل لے گئی۔ جیسا کہ تاریخ بت پرستی ہمارے سامنے روشن کرتی ہے کہ نبی فوت ہوئے، ان کو نبیوں سے محبت تھی، انہوں نے نبیوں کی شکل کی مورتیاں بنائی، سامنے رکھ لی اور کہا کہ ہمارا محبوب ہے۔ پہلے تو اظہار محبت ہوتا رہا، دوسری نسل نے اظہار عقیدت کیا، تیسری چوتھی نسل نے اس مورتی کو اللہ کا شریک مان لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان محبت کو شرک میں بدل گیا۔ اور ہمارا یہ فرض ہے، جس کی محبت واجب ہے اس کی محبت کو محبت تک رہنے دیا جائے، عبادت کی شکل نہ لے جائے۔ اس نقطے کو آج کل اور زیادہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان انبیاء کے ماننے والوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے، جن کو یہودی کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت عزیر کی محبت میں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں قالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانی اور عیسائی یہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اس شکل تک چلی گئی، عزیر کی محبت اس شکل تک چلی گئی، انبیاء کی محبت اس شکل تک چلی گئی۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی معاشرے میں رہے جو کہتے تھے سارے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ماننے لگ گئے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، یہ سارے واقعات اور اس کی تفصیلات اللہ کے کلام میں کیوں آئی ہیں، اور امت محمدی کے لیے یہ سارے قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں، اور کیوں قرآن بن کے آیا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ہر لفظ ہدایت ہے، قرآن کی ہر آیت ہدایت ہے، قرآن کی ہر سورت ہدایت ہے۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے میں کہ فلانے نے فلانے کو اللہ کا بیٹا مان لیا، ان لوگوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مان لیا، ان بے ایمانوں نے یہ مان لیا وہ مان لیا، یہ سارے قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اے قرآن پر ایمان رکھنے والے، امت محمد سے تعلق رکھنے والے لوگوں، تمہیں بھی محمد مصطفیٰ سے محبت واجب ہے، محمد مصطفیٰ سے عقیدت واجب ہے، علی مرتضیٰ سے محبت واجب ہے، علی مرتضیٰ کی عقیدت واجب ہے، تمام آل محمد سے عقیدت فرض ہے۔ جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہ بیٹھ سکی وہ گمراہ ہو گیا، لیکن جس نے محبت اور عقیدت کو غلط راہ دے دیا اور شرک کے راستے پہ چل گیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ محبت محبت رہنی چاہیے، عقیدت عقیدت رہنی چاہیے، شرک نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں ان باتوں کو گاہے گاہے توجہ کے لیے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات متوجہ ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑیں، ایسے کافروں سے لڑیں، ایسے مشرکوں سے لڑیں جو بگڑ چکے ہوئے تھے، یا ایسے یہودیوں سے لڑیں جو بگڑ چکے ہوئے تھے۔ جنگ لڑنے کی ضرورت رسول اکرم کو پیش اگر نہیں آئی تو فقط عیسائیوں سے، کہ عیسائی
مباہلے کے ذریعہ شکست کھا گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو رسول کے مقابلے سے پیچھے ہٹا دیا، ورنہ یہودی بھی سازشی، مشرک بھی سازشی، کافر بھی سازشی، سب نے اپنی طاقتوں کو استعمال کیا، لیکن ان سب کا مقابلہ رسول نے کیا علی کی تلوار کے ساتھ۔ رسول اکرم نے ان سب کا مقابلہ کیا کس کی تلوار کے ساتھ؟ علی کی تلوار کے ساتھ، اور فرمایا اے علی میں لڑتا رہا ہوں، یعنی میرے زمانے میں تو لڑتا رہا ہے میرے کہنے کے مطابق قرآن کی تنزیل پر، یعنی ان لوگوں پر جو قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں اے علی تو لڑے گا قرآن کی تعویل پر۔ تعویل کا کیا مطلب؟ یعنی اس کی تفسیر پر، اس کے صحیح مفہوم پر، اس کے حقیقی معنی کے اوپر، کہ کس طرح لوگ قرآن کو مانیں گے، قرآن کے منکر نہیں ہوں گے، قرآن کے کلام اللہ ہونے کے منکر نہیں ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے اس کلام کے من گھڑت معنی بنائیں گے، اپنے مفادات کی تفسیر کریں گے، اپنے مقصد کے مطابق اس کو بگاڑ تگاڑ کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی تیری ذمہ داری ہوگی کہ ایسے لوگوں سے تو نے جنگ کرنا ہے، تو تو لڑے گا قرآن کی تعویل پر۔ اب علی لڑے یا نہ لڑے؟ جی، علی کی جنگیں جس کے متعلق مشہور ہے کہ علی شیر خدا ہے، علی شیر خدا ہے۔ علی کب سے شیر خدا ہے اور کب تک شیر خدا ہے؟ کچھ باتوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ علی کب سے شیر خدا ہے؟ ذرا سوچئے، علی ابتدا سے شیر خدا ہے، کب تک؟ آخر تک، یعنی اپنی وفات اور شہادت تک علی شیر خدا ہے۔ شیر خدا کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے شیر، ایک ہوتا ہے شیر خدا۔ شیر اور شیر خدا میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ جی، شیر پیپلز پارٹی والے کہتے تھے بھٹو ساڈا شیر ہے، تو ٹھیک ہے شیر ہے، ہم کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، لیکن کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بھٹو شیر خدا ہے؟ جی، کیا کوئی ایسا کہہ سکے گا؟ کیوں؟ جو شیر ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بھٹو کا خالق کون؟ اللہ۔ تو اللہ جس کو شیر بنا ہے وہ شیر خدا نہیں؟ توجہ، ذرا ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اتنا پست ہو چکا ہے بسا اوقات، لوگوں کی فکری سطح کو اتنا کمزور کیا جا چکا ہے کہ بسا اوقات ہمیں سادہ سادہ قسم کے مفاہیم پر کچھ وقت لگانا پڑ جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھانا پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ جب اسد اللہ سمجھ آئے گا تو عین اللہ سمجھ آئے گا، وجہ اللہ سمجھ آئے گا، ید اللہ سمجھ آئے گا۔ اور پھر تیرے سامنے حقائق واضح ہوں گے۔ پہلے اسی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو جنگل میں شیر ہوتے ہیں ان کا خالق کون؟ جی، یہ جنگل کے سارے شیر جن کو کبھی کبھی پکڑ کر چڑیا گھروں میں بھی بند کر دیا جاتا ہے اور بچے ان کا جا کر نظارہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، یہ شیر کس کے پیدا شدہ ہے؟ تو یہ شیر خدا نہیں؟ اگر کوئی کہہ دے شیر خدا ہے تو آپ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ شیر خدا کا مطلب یہ نہیں ہے ایسا شیر جسے اللہ نے پیدا کیا ہو، نہ کوئی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، کوئی بڑا شجاع کیوں نہ ہو، اور تو اس کی شجاعت اور بہادری کو شیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کو شیر کہنے لگ جائے، جیسے کہ پی پی والوں نے کہا بھٹو ساڈا شیر ہے، یعنی کیا مطلب؟ بہادر انسان ہے، نڈر ہے، شجاع ہے، امریکہ سے ٹکرا گیا ہے،
ہندوستان کے مقابلے میں اس نے کہا ہے ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بنائیں گے، 1000 سال تک لڑیں گے. شیر ہے. ٹھیک ہے، میں کسی کی تعریف برائے تعریف نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. تجھ کوئی بھی بہادر ہو، کوئی بھی شجاع ہو، اور شاید کوئی پارٹی والا اپنے چیئرمین یا صدر کو بزدل نہیں کہے گا. انہوں نے نعرہ بنایا تھا، ورنہ نواز شریف بھی شیر ہے، بے نظیر بھی شیرنی ہے. جی سارے شیر ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ شیر نہیں ہے؟ ہوں گے شیر، یا ہوتے ہیں شیر یا کہے جاتے ہیں شیر. بہرحال میں اس موضوع کو سمجھانا چاہتا ہوں. علی کو شیر خدا کہتے ہو تو کیوں؟ رسول اکرم نے علی کو کہا اسد اللہ تو کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علی ایسے بہادر ہیں، علی ایسے شجاع ہیں کہ جنہوں نے اپنی شجاعت کو وقف کر دیا ہے اللہ کے لیے. توجہ رہے، اس شیر خدا کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پیدا تو ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. جنگل کے شیروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بہادر انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور بزدل جی کئی ہوتے ہیں شیر، کئی ہوتے ہیں گیدڑ. مثالاً کہا جاتا ہے نا فلانا شیر ہے اور فلانا گیدڑ ہے. جس کو گیدڑ کہتے ہیں اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو شیر کہتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ تخلیق کی بنیاد پر نہیں کہا جاتا کہ فلانا شیر خدا ہے. شیر خدا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس نے بہادری کو اللہ کے لیے اس حد تک وقف کیا ہوا ہو کہ کبھی اپنی ذات کے لیے اپنی شجاعت کو استعمال نہ کرے، جب بھی استعمال کرے اللہ کے لیے استعمال کرے. اور علی کے شیر خدا ہونے کا معراج اس وقت ہوا جب کل کفر کے سینے پہ تھے، جب کل کفر عمر ابن عبد ود کے سینے پہ تھے اور اس شیطان نے علی کے چہرے پہ تھوکا اور لعاب دہن پھینکا تو علی چونکہ شیر خدا تھے. توجہ رہے، علی چونکہ شیر خدا تھے تو اپنی تلوار کو روکا، سینے کو چھوڑا، دور جا کے کھڑے ہوئے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا، دوبارہ اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور ذوالفقار سے اس کے سر کو کاٹا. کسی نے علی سے پوچھا تھا کہ یا علی آپ اس کے سینے سے کیوں اتر گئے تھے؟ تو جواب دیا جب اس نے میرے چہرے پہ لعاب پھینکا تو میری ذات کا غصہ ابھرا. جب مجھے ذاتی غصہ لاحق ہوا تو میں نے فوراً تلوار کو روکا. توجہ رہے، میں نے فوراً تلوار کو روکا تاکہ یہ قاتل میری ذات کے غصے کا قاتل نہ ہو. میں اسے اپنا دشمن سمجھ کے نہیں مار رہا تھا، میں اسے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا دشمن ہو کے مار رہا تھا. بس مجھے کہہ دینے دو کہ اے علی، جب تو اتنا اللہ کے لیے وقف ہے کہ تیرا غصہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ بھی کہتا ہے جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن. علی اللہ. اور جب علی شیر خدا ہے، اور یہ فقط ہمارے نعرے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے انہیں شیر خدا کہنا شروع کر دیا ہے. اصل میں شیر خدا علی کو کس نے کہا؟ پاک رسول نے فرمایا. اور رسول کی زبان ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. رسول جس کو تمغہ دیتے ہیں تو اصل تمغہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے
ایک ادارہ فیصلہ کرتا ہے فلانے کو فلانا تمغہ ملے گا، فلانے کو فلانا تمغہ ملے گا، کسی کو نشان حیدر دیں گے، کسی کو ستارہ جرت دیں گے، کسی کو ہلال پاکستان دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن فیصلہ کرنے والا ادارہ یا قوت یا مرکز کوئی اور ہوتا ہے، موقع پہ پہنانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ تو پس سمجھ لے جتنے بھی علی کو تمغے ملے ہیں فیصلہ وہاں ہوا ہے، فیصلہ عرش والے نے کیا ہے، فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اور اس اللہ والے فیصلے کا اعلان رسول نے فرمایا ہے۔ پس جو کچھ رسول فرماتے ہیں دراصل وہ وحی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علی ہے شیر خدا، تو کس نے یہ فیصلہ دیا؟ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ رسول اللہ اعلان کرتے ہیں اللہ کا فیصلہ، رسول کا فیصلہ، رسول کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ۔ علی شیر خدا ہے۔ اب میں پلٹتا ہوں کب سے کب تک؟ جی ابتدا سے لے کے آخر تک، من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کر لحد کی آغوش تک علی شیر خدا تھے اور شیر خدا رہے۔ لہذا جن جنگوں میں اور جن غزووں میں رسول نے علی کو حکم دیا علی لڑے تو وہاں بھی شیر خدا تھے، رسول چلے گئے، علی نے اپنی زندگی کے کسی حصے میں پھر جنگیں کی، لوگ آئے علی کے مقابلے میں، علی ان کے مقابلے میں تلوار لے کے نکلے، کبھی کسی جنگ میں، کبھی کسی جنگ میں، کبھی بصرہ کے میدان میں، کبھی صفین کے میدان میں، کبھی نہروان کے میدان میں۔ تو میں کیسے نہ کہوں جو بدر میں شیر خدا تھا، جو احد میں شیر خدا تھا، جو خندق میں شیر خدا تھا، جو خیبر میں شیر خدا تھا، جو حنین میں شیر خدا تھا، جمل میں بھی وہی شیر خدا تھا، صفین میں بھی وہی شیر خدا تھا۔ جات ہے حیات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ علی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ رسول اکرم کے زمانے میں تو علی شیر خدا تھے اور رسول اکرم کے بعد علی کا شیر خدا ہونے کا جو تمغہ تھا وہ واپس ہو گیا تھا اور علی شیر خدا نہیں رہے تھے۔ نہیں ماننا ہے تو رسول کے زمانے میں بھی نہ مانو، اور اگر ماننا ہے تو ہر دور میں مانو۔ لیکن مشکل یہی ہے جو کسی کے باپ کو قتل کرے، جو کسی کے دادا کو قتل کرے، جو کسی کے نانا کو قتل کرے، جو کسی کے بھائی کو قتل کرے، جو کسی کے جوان بیٹے کا قاتل بنے، پھر اس کو کہہ دیا جائے ہے تو تیرے باپ کا قاتل، ہے تو تیرے نانے کا قاتل، ہے تو تیرے دادا کا قاتل، ہے تو تیرے قریبی عزیزیوں کا قاتل، لیکن تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس قاتل کو دل سے محبت نہ دے۔ علی ولی اللہ، کیا خیال ہے؟ دل سے محبت رکھنا اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ، دل سے محبت رکھنا، زبان تو کہتی رہتی ہے، دل کی محبت کا اصل پتہ کسے ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے نا۔ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ دل سے محبت ہے یا نہیں ہے، اتو تگانی موتھی نیرانین، لیکن قلب سے، اس لیے کہ المودۃ فی القربا زبانی نعروں کا نام نہیں ہے، مودت فی القربا قلب کی گہرائیوں اس کی محبت کا نام ہے۔
اب یا باپ سے زیادہ محبت رکھتا ہے یا باپ کے قاتل سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اگر باپ کی محبت زیادہ ہے تو علی سے محبت نہ رکھ سکے گا، اور اگر باپ کی محبت کم ہوگی، باپ کے کفر کی وجہ سے، باپ کے شرک کی وجہ سے، باپ کے منافق ہونے کی وجہ سے مانے گا میرا باپ تھا، کافر تھا، ضروری تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا، حقدار تھا کہ وہ قتل ہوتا. بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اس کے کافر، اس کے مشرک، اس کے دشمن خدا، اس کے دشمن رسول اور اس کے دشمن دین ہونے کی وجہ سے اگر بیٹا یہ تہہ دل سے تسلیم کرے میں اس کا بیٹا ہوں، وہ میرا باپ ہے، لیکن چونکہ دین خدا کا دشمن تھا اس لیے جو کچھ علی نے کیا صحیح کیا. اس منزل پہ پہنچے گا تو مومن بنے گا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلم ہیں، لیکن یہ کہنا تمہارے لیے مشکل ہے کہ ہم مومن ہیں. یہی وجہ ہے میرے عزیزو اس ایمان کے امتحان میں بہت بڑے بڑے لوگ مشکل کا شکار ہوئے، بڑے بڑے مشکل کا شکار ہوئے. 14ویں صدی کے بعد اپنے ماں باپ کو محب اہل بیت دیکھ کر اپنے محب اہل بیت ہونے کا اعلان کرنا یہ آسان ہے. پہلے دور میں ان تمام مشکلات سے نکل کر علی کا تابعدار بننا یہ اتنا آسان نہ تھا. یہی تو وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو علی نے کہا تھا بڑے میرے ہونے کا دم بھرتے ہو تو کل صبح جو اپنا اپنا سر منڈوا کے آئے گا وہ میرا ہوگا. نتیجہ یہ نکلا پہلے رات کو تو بہت ساری تعداد کھڑی ہوئی تھی، جب صبح سر مڈوا کے آنے کی بات ہوئی تو فقط 4 لوگ سر مڈوا کے آئے، اور پتہ چل گیا جو سر کے بال علی کے فرمان کے مطابق نہیں دے سکتا وہ پورا سر کیسے دے سکتا ہے. تو عزیزوں میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اگر مومن بننا ہے کہ مومن بننا ہے تو پھر ایمان کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دینی ہوگی. اور پھر یکفرون ببعض ویؤمنون ببعض یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کچھ باتوں کو مان لیا کچھ کو نہ مانا، اس کا نام ایمان نہیں ہے. جو مومن ہے پھر وہ 100% مومن ہے، اس کو ہر بات ماننی پڑتی ہے. تاریخ تیرے سامنے ہے، اگر دنیا میں ایمان ہوتا تو آل محمد کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوتا جو تاریخ تیرے سامنے پیش کرتی ہے. اور تو محرم مناتا ہوا، آزاداریاں کرتا ہوا نظر نہ آتا. آج تیرا گریا، تیرا ماتم، تیرا رونا دراصل اسی بات کا اظہار ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تو مومن تھے لیکن وہ کیسے مومن ہوتے ہیں کہ جو رسول کی اولاد کے خون کو بہا کر اپنے آپ کو مطمئن دیکھتے ہیں. بس آؤ تھوڑی سی آپ کی توجہ مبذول کرا کے آپ کی زحمت کو رفع کروں. وہ بھی تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا جس نے حضرت مسلم کے یتیموں کو اپنے گھر میں اٹھا کر اس گھر کے ستون کے ساتھ ساری رات کے لیے باندھ دیا تھا، اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ ملعون آرام سے سویا رہا تھا اور مسلم کے یتیم اس ستون کے ساتھ ساری رات بندھے اور کراہتے رہے تھے. ایسے لوگ بھی کیا اپنے آپ کو مومن کہنے کے حقدار ہیں؟ کہاں تک پہنچا ہے ان کا
سلسلہ عداوت آل محمد، روایت کہتی ہے صبح طلوع آفتاب کے بعد وہ ملعون بیدار ہوا، چھوٹے بچوں کو پکڑا، لے گیا دریائے فرات کے کنارے تاکہ میں ان کو قتل کروں اور اس قتل کی وجہ سے ابن زیاد کا انعام لوں۔ ازادارو بعض روایات یہ کہتی ہے، میں نے شیخ صدوق کی روایت کو آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھا ہوا ہے کہ حضرت جناب شیخ صدوق نے کتاب اعمالی میں جو الفاظ لکھے ہیں اس کا مفہوم یہی بنتا ہے، پہلے اس نے اپنے غلام کو کہا، غلام کو بچوں نے کہا تیری شکل رسول کے کمبل سے بڑی ملتی ہے، رسول کے بلال سے بڑی ملتی ہے۔ اس نے کہا بچوں تم کون ہو؟ جب بچوں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ غلام چھلانگ مار کے دریا پار کر کے چلا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے کو بچوں نے کہا اے جوان کتنی خوبصورت جوانی ہے تیری، اس کو جہنم کی آتش کے نظر نہ کر۔ وہ کہنے لگا چھوٹے چھوٹے بچوں تم کون ہو جو مجھے جہنم کی بات کہتے ہو؟ جب انہوں نے تعارف کرایا تو وہ بیٹا بھی اس کا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن یہ ملعون ازلی کچھ ایسا خبیث و نفس اور سنگ دل، حریص اور لالچی دنیا اور دنیا کا کتا تھا، آیا تلوار لے کر بچوں کو نہر فرات کے کنارے ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگا، لیکن آخر شریعت بھی کہتی ہے کہ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرو۔ بچوں نے کچھ گفتگو کی، اس شخص کو کہنے لگے تو ہمیں کیوں قتل کرتا ہے؟ کہا ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا ہے، کہا اگر انعام چاہیے تو ہمیں بازار لے جا، ہمیں بازار لے جا، ہم تیرے غلام ہونے کا اقرار کریں گے۔ اس زمانے میں بردہ فروشی ہوا کرتی تھی، ہم تیرے غلام ہونے کا اقرار کریں گے، بازار سے تجھے بہت ساری قیمت مل جائے گی، تیرا دنیا کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس ملعون نے کہا مجھے ابن زیاد کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، مجھے ابن زیاد کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنا ہے۔ بچوں نے کہا اگر تو ابن زیاد کو خوش کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، تو ہمارے خون میں ہاتھ نہ ڈال، ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، ابن زیاد جو چاہے ہمارے ساتھ کرتا رہے۔ عزادارو اس ملعون نے کہا نہیں، چونکہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو سر لائے گا میں اسے انعام دوں گا، جو سر لائے گا میں اسے انعام دوں گا، اس لیے میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ عزاداران آل محمد، بچوں کا تیسرا جملہ یہ آیا تو ہمارے صغیر و سن ہونے پہ رحم نہیں کرتا۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عزاداروں ہوتا ہے نا بچوں کے بارے میں رحم، کس کے دل میں نہ ہوگا؟ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بچہ رو رہا ہو، جو لوگ رحم دل ہوتے ہیں وہ بچوں کو دلاسے دیتے ہیں، سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کسی کا بچہ ہمارے گھر ہے آؤ لے جاؤ۔ بچے کہتے ہیں ہمارے صغیر و سن ہونے پہ رحم کر، ہماری صغر سنی پہ رحم کر۔ لیکن سنو گے اس ملعون کا جواب کیا تھا؟ ملعون کہتا ہے اللہ نے میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی رحم نہیں رکھا۔ کچھ ایسے دشمن ہو گئے تھے ملائی خاندان آل محمد کے اور خانوادہ تطہیر کے، کچھ ایسے بغضی ہو گئے تھے، کہتا ہے میرے دل میں کوئی رحم اللہ نے نہیں رکھا۔ ایک تو خود شیطان سنگ دل ہے، لیکن اپنے سنگ دل ہونے کی نسبت اللہ
اللہ کی طرف دے رہا ہے، جو جرم بھالا ہے جرم ہے، لیکن جب اس نے اس پہ بھی رضامندی نہ کی تو آؤ عزادارو اس خاندان کو خراج تحسین پیش کرو، اس خاندان کو خراج عقیدت پیش کرو۔ کیا بچوں نے چوتھی بات یہ کی، تو نے ہمیں قتل کرنا، ہم نے قتل ہونا، ہمیں 2 رکعت نماز کی اجازت، ہمیں 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے۔ میں کہوں گا میری لاکھوں جانیں قربان یتیموں کی ماں پر، اور جس نے بچوں کو ایسی تربیت دی تھی جو تلوار کے سائے تلے اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، ہمیں نماز کی اجازت دے دے، ہمیں نماز کی اجازت دے دے۔ روایت کہتی ہے اس ملعون کا جملہ یہ تھا، اگر نماز تمہیں فائدہ دے سکتی ہے تو پڑھ لو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ عزادارو بچوں کو جو اجازت ملی، اب پوچھتا ہوں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں، وہاں کوئی جانماز ہوگی، وہاں کوئی مصلی ہوگا، وہاں کوئی نماز کا انتظام ہوگا۔ قاتل تھا، 2 بچے تھے، بچوں نے وضو کیا، خانہ کعبہ کا رخ کیا، خاک فرات پہ کھڑے ہو گئے۔ کیوں نہ میں کہوں آؤ ان کو روئیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کریں، جن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ میں کہتا ہوں اے ملائکہ، تم نے ازل سے جب سے تم ہو اس نمی زمین پر لوگوں کی عبادت کے مناظر دیکھے ہیں، لیکن اے ملائکہ تم نے کوئی ایسے بچے دیکھے ہیں جو تلوار کی دھار کے نیچے، جو تلوار کے سائے تلے قبلے کی طرف رخ کر کے کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ عزادارو مومنو، اچھے کھانے کھا کے الحمدللہ پڑھنا اور ہے، عمدہ رہائش گاؤں میں رہ کے الحمدللہ پڑھنا اور ہے، بہترین لباس پہن کے الحمدللہ پڑھنا اور ہے، تلوار کے انتظار میں اپنی شہادت سے چند لمحے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا اور ہے۔ علماء سے پوچھا گیا، علماء بتا سکتے ہو ان بچوں نے 2 رکعت نماز کا اذن کیوں مانگا ہوگا؟ تو علماء نے کہا ہمارا ذہن یہ کہا ہے شاید اس لیے مانگا ہو کہ ساری رات بچے ستون سے بندھے رہے تھے، ساری رات بچے ستون سے بندھے رہے تھے، نماز فجر کا وقت گزر گیا تھا، بچے آزادی سے نماز نہ پڑھ سکے تھے، جب موت سامنے نظر آئی، جب موت و شہادت سامنے نظر آئی، چاہ صبح کی نماز تو پڑھ لیں، قضا ہو گئی تھی پڑھ لیں، اور جب اذن ملا 2 رکعت نماز پڑھی۔ اے اللہ کے فرشتوں، تم نے کوئی ایسا سجدہ گزار دیکھا؟ تم نے کوئی ایسا سجدہ گزار دیکھا جو شہادت کے انتظار میں پڑھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ،
آخر نماز تمام ہوئی۔ روایت کہتی ہے یتیموں نے اپنے ہاتھ چھوٹے چھوٹے دعا کے لیے اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے جملے بھی راوی نے نقل کیے ہیں۔ بچوں کی آواز آئی، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق، اے بہتر فیصلہ کرنے والے، ہمارے اور اس ظالم کے درمیان تو خود ہی فیصلہ کرنا۔ عزادارو رو جتنا جی بھر کے رو سکتے ہو، اس لیے کہ رونے کا موسم ہے، اللہ جانے پھر موقع ملے۔ امام رضا فرماتے ہیں اور جس کے سامنے ہماری مصیبت کا ذکر آئے پھر وہ رو پڑے یا رلا دے، روز محشر اس کی آنکھیں نہ روئے گی، روز محشر اس کے آنسو نہ بہیں گے۔ جب لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوں گی اس وقت رونے والوں تمہیں اللہ یوم حسرت محفوظ رکھے گا۔ آؤ کسی کے لیے نہیں رو رہے، ہم اپنی بخشش کے لیے رو رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں رو رہے، ہم اپنی نجات کے لیے رو رہے ہیں۔ آؤ عزادارو، بس کیسے عرض کروں، بچے نماز اور دعا سے فارغ ہوئے، کیا ظالم کے دل پہ رحم آیا، کیا ملعون کے دل پہ رحم آیا؟ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، ادھر بچے نماز کی جگہ سے اٹھے، ادھر ظالم تلوار لے کے بڑھا۔ بس اتنا منظر نظر آتا ہے، ایک طرف بڑا یتیم تھا، دوسری طرف چھوٹا یتیم تھا، ایک طرف بڑا یتیم تھا دوسری طرف چھوٹا تھا۔ ظالم تلوار لے کے ادھر بڑھا، جدھر بڑا یتیم کھڑا ہوا تھا چھوٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ نہ کرے کوئی بھائی کوئی بھائی اپنے بھائی کا وہ منظر دیکھے جو اس چھوٹے یتیم نے دیکھا۔ ظالم نے ہوا میں تلوار لہرائی، گردن پہ پڑی، سر کٹ کے ایک طرف گرا، دھڑ دوسری طرف تڑپنے لگا۔ ملعون تو سر کا لالچی تھا، وہ تڑپتے ہوئے سر کی طرف گیا۔ چھوٹا یتیم بڑے یتیم کے تڑپتے ہوئے لاشے کی طرف چھوٹا یتیم بڑے یتیم کے تڑپتے دھڑ کی طرف گیا، سینے سے سینہ ملایا، خون میں غلطان ہوا، کہنے لگا اسی حال میں اپنے اللہ سے ملاقات کر۔ ملعون نے سر کو توبرے میں سنبھالا، پیچھے ہٹا، چھوٹے یتیم کی جگہ پہ دیکھا، یتیم نظر نہ آیا، دیکھا تو بڑے بھائی سے سینہ لگائے، تڑپتے لاشے کو سنبھالے، یہ کہہ رہا ہے اپنے اللہ سے اسی حال میں ملاقات کروں گا۔ ظالم آیا، قریب پہنچا، کہنے لگا اٹھ تیرا کام تمام کروں، لیکن یتیم نے کہا کبھی اپنے بھائی کو نہ چھوڑوں گا، کبھی اپنے بھائی کو نہ چھوڑوں گا۔ ہائے ہائے، اب
کیا ہوا؟ ظالم نے زمین پہ گھٹنا ٹیکا، تلوار کا وار ہوا۔ او یتیم کی ماں، یتیموں کی ماں کہاں ہو؟